اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام دیکھنے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ شوال المعظم کی جمعرات کا بابرکت اور خوشیوں والا دن ہے۔ ماہ شوال المعظم میں جب جمعرات کا دن آ جائے تو اس کی برکتیں دوہری ہو جاتی ہیں اور اس دن میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب بھی دوہرا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جمعرات کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دن دعاؤں کے لیے بڑا افضل ہے، یہ دن ذکر پاک کے لیے بڑا افضل ہے، اور اس دن میں اللہ رب العزت دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اس دن میں جتنے زیادہ نیک اعمال لوگ کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی ان پر فضل و کرم عطا کرے گا اور خوشی خوشی انہیں ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کی انہیں ضرورت اور طلب ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی دعائیں شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ یقیناً زندگی کو بدلنے والی دعائیں انسان کے دل و دماغ اور روح پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں بارگاہ الہی میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں براہ راست۔ یہ صرف رب کریم سے ملنے کا، اللہ کو دکھڑے سنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو جب دکھڑے سناتے ہیں تو ہم فون کر لیتے ہیں یا ہم میسیجز کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ کو اپنے دکھ اور درد سنانے ہوں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اپنے آنسوؤں کو گرانا پڑتا ہے، اپنے رب کو بتانا پڑتا ہے، اے ہمارے مالک ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حالات سے واقف ہے، کون پریشان ہے، کون خوش ہے، کون کسی کے لیے سازشیں کر رہا ہے، کون کسی کو ذلیل و خوار کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن رب کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کو بتانے کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اور اپنے دل کی باتوں کو منوانے کا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے نا، وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد دعا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، اور جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی مشکل کا سامنا ہو تو اپنے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ دعا مانگنے سے نہ صرف ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ زندگی میں سکون اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی دعائیں شیئر کروں گی، ایسے اعمال شیئر کروں گی جن کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی زندگی اور حالات ضرور بدل جائیں گے، اور آپ کے نصیب اور مقدر میں اللہ تعالیٰ ہر وہ خوشی لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے تو جمعرات کے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے توبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ کو میں دو دعائیں بتاتی ہوں، ان دونوں دعاؤں میں سے جو بھی آپ کو دعا آسان لگے توبہ استغفار کی وہ آپ پڑھ لیں۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو آپ سکپ کر دیتے ہیں، اور وہی باتیں آپ کامنٹ باکس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن جواب اس کا ویڈیو کے اندر ہوتا ہے، آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ مجھ سے سوالات کامنٹ باکس میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج جمعرات کے دن جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں انہیں معاف کر دے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں میرے مالک، آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور مولا تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما۔ بس آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ مولا ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر، تسبیح کے دانوں پر یا کاؤنٹر پر، جس طرح آپ کو آسان لگے، آپ نے توبہ استغفار کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ چاہے ایک دعا پڑھ لیں، چاہے دونوں دعائیں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں دو دعائیں بتانے لگی ہوں، جو آسانی سے آپ پڑھ سکیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ نمبر 2 پہ یہ وہ دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا اور پرہیزگار بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل کر۔ ایک یہ دعا ہے، دونوں دعائیں آسان ہیں، چھوٹی سی ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ نے اس دعا کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں۔ توبہ انسان کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جو اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، زندگی میں خوشیاں لانے کا بہترین یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ بیٹھے بٹھائے اللہ سے التجائیں کرے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، تو بارگاہ عالیہ میں جب آپ بار بار التجائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب، مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ توبہ استغفار کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمارے دل بھی نرم ہوں گے، ہمارے دل و دماغ اور جسم پاکیزہ رہیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو مزید سنوار دے گا، یعنی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہمارے نامہ اعمال میں ایسی برکتیں لکھ دی جائیں گی جن کی بدولت رب کریم ہماری بخشش اور مغفرت ضرور کرے گا۔ توبہ استغفار کرنے سے ہم ظاہری اور باطنی طور پر صاف ستھرا رہتے ہیں، یعنی ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں ہم پاکیزگی اختیار کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، توبہ استغفار کا ورد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری، باطنی اور ذہنی طور پہ پاکیزہ کر دیتا ہے اور ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو توبہ استغفار کی 2 دعائیں بتائی ہیں۔ ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا آپ کو آسان لگے آپ نے صرف 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے رب کریم ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ اور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، حالات کو بہتر سے بہترین کرتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، قرض داروں کے قرض ادا ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے رب کریم سخت سے سخت دل کو بھی نرم و ملائم اور موم کی طرح بنا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ عمل اور چھوٹا سا عمل ہے جس کے پڑھنے سے دنیا کے خزانے بھی ملیں گے، آخرت کے خزانے بھی ملیں گے۔ تو آپ نے آج صرف 33 مرتبہ توبہ استغفار کا ورد ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی زیادہ صحابہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسم اعظم کے بارے میں بتا دیجئے کہ اسم اعظم کیا ہے، کون سا ایسا لفظ ہے جو اسم اعظم ہے اور اسے ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً مقبول فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم قرآن پاک کی 3 سورتوں میں موجود ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابہ نے قرآن پاک کا دورہ کرنا شروع کر دیا اور غور سے پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی، صرف اسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 سورتوں میں اسم اعظم موجود ہے۔ تو انہوں نے جب قرآن پاک کا دورہ کیا، قرآن پاک کو سمجھ کر دھیان اور توجہ سے پڑھا، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم قرآن پاک میں 3 سورتوں میں آیا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ تو یہ ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے دعائیں سیدھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں۔ جب دعائیں عرش معلیٰ پہ چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو فوراً مقبول فرماتا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے لاکھوں مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بگڑے رشتے سلجھ جاتے ہیں۔ رب کریم ان الفاظ کے ذریعے خزانے عطا کرتا ہے، رزق اور دولت کی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات سے مستفید کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، اور ایسی یہ دعا ہے، ایسی عظیم یہ مؤثر دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس دعا کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کی تاثیر اور برکت بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے، طاقتور ہے۔ یہ دعا زندگی کے ہر شعبے میں مدد، سکون، رحمت اور اللہ کی نصرت یعنی رب کریم کی مدد حاصل کرنے کے لیے جب جب پڑھی جائے اللہ تعالیٰ تب آپ کو معجزات سے مستفید کرے گا، آپ کو معجزات عطا کرے گا، معجزات دکھائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا حیو، اے زندہ و جاوید جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں یا حیو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یا قیوم،
اے قائم رہنے والے جو خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مدد طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مولا میری مدد فرما۔ یہ ایک دل سے نکلی ہوئی فریاد ہے کہ اے زندہ و جاوید، اے قائم و دائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ یہ ایک دل سے نکلی ہوئی فریاد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس میں اللہ کے دو اسم پاک ہیں، الحی القیوم۔ یہ دونوں اسم پاک قرآن پاک میں موجود ہیں اور بار بار آئے ہیں۔ آیت الکرسی میں بھی آئے ہیں، یعنی سورت بقرہ میں بھی آئے ہیں، سورت طٰہٰ میں بھی آئے ہیں، اور ان الفاظ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں یہ سب سے پسندیدہ دعا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مصیبت یا مشکل نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کو اس کے عظیم ناموں سے پکارا، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ دعا ایسی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ایسا خزانہ ہے جو دل سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ جلدی دعائیں مقبول فرما لیتے ہیں۔ خاص طور پر مصیبت پریشانی کے عالم میں اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو رب کریم فوراً مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا ہے اور اس دعا کے ذریعے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو، بے چین ہو، تو اسے چاہیے اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ رب کریم اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں اس پر چلا دے گا اور اس کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا، مشکلات سے نجات ملے گی۔ اب مشکلات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، امتحان کی مشکل ہو سکتی ہے، یا مالی پریشانی، صحت کی خرابی، یا کسی بھی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کسی بھی مشکل میں صرف اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر 41 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر بہت ہی زیادہ مشکل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی یا ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، تو آپ نے ان حالات میں 313 مرتبہ اگر اس دعا کو پڑھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت بھی ملے گی، مشکلات سے بھی نجات ملے گی۔ رب کریم آپ کی زندگی میں آنے والی یا آپ کے کاموں میں آنے والی ہر رکاوٹ اور بندش کو جڑ سے ختم کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے تمام مشکلات کو آسان کرے گا اور ہماری دست غیب سے مدد کرے گا۔ روحانی طور پر بڑے فائدے والی یہ دعا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بھی برکتیں ہوں گی، کاموں میں آسانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، مصیبت یا پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ میں، بڑے فیصلوں سے پہلے، بیماری میں یا کمزوری کے وقت، جب بھی آپ کو لگے کہ ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ کوشش کریں ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں، یعنی اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم ان دعاؤں کی بدولت ہی آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا۔ دن بھی جمعرات کا ہے اور ایسا دن ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی انہی کے سنتوں پر عمل کرتے اور اپنی مشکلات کو آسان کرواتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ 2 دعائیں شیئر کی ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ نے ہر جمعرات کے دن پڑھ کے اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اپنے نصیب، تقدیر اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔